دیوسائی بائی مستنصر حسین تارڑ۔ برف باری، برف آزاری کی رات، نقطۂ انجماد سے کہیں نیچے۔ علی میرا منتظر تھا۔ خیمے پر اتنی برف تھی کہ وہ کسی اسکیموں کا اگلو لگ رہا تھا، اور یہ وہ علی نہ تھا جو اسکردو کے بازار میں پرانے بوٹ فروخت کرتا تھا اور کسائی رہ چکا تھا، بلکہ صدپارہ گاؤں کا ایک اور علی تھا جو پورٹر کے طور پہ ہمارے ساتھ آیا تھا اور بہترین کک تھا اور اس علاقے کے چپے چپے کو جانتا تھا اور ایک خدمت گزار اور ہمدرد شخص تھا، اور ہم خوش بخت تھے کہ وہ ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے خوش آمدید کے طور پہ خیمے کے کپڑے کو زور زور سے جھٹک کر اسے برف کے بوجھ سے آزاد کیا، کسی حد تک آزاد کیا، اور پردہ اٹھا کر کہنے لگا، صاحب آپ اندر چلو، ادھر موسم بہت حرامی ہو گیا ہے، میں کافی بنا کر لاتا ہوں۔ میں اپنے جونک نما یا کچھوے طرز کے خیمہ کے آگے گر کر اس میں رینگنے کو تھا تو اس نے کہا، صاحب آپ کی رکسیک اور جیکٹ اور ٹوپی پر جو برف ہے اسے جھاڑ کر اندر جاؤ، ورنہ آپ کا سلیپنگ بیگ گیلا ہو جائے گا اور برف ہو جائے گا۔ میں پھر سے اٹھا، سیدھا ہوا، ایک بھیگے ہوئے کتے کی طرح اپنے بدن کو متعدد بار جھٹک کر اس پہ جمی برف کو کسی حد تک جھاڑا۔ علی، ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ ادھر اتنا برف گرتا ہے۔ نہیں گرتا صاحب، لیکن یہ دیوسائی ہے، ادھر دیو لوگ کا گھر ہے، کیا پتا کب برف گرا دے، کب اولے گرائے اور کب بارش لائے، یا کب اتنا دھوپ ہو جائے کہ ادھر کربلا ہو جائے اور لوگ پیاس سے مر جائے۔ یہ دیوسائی تو ایسا ہے صاحب۔ تاریکی میں بھی ہر جانب برف کی سفید سلطنت تھی اور اس پر مزید برف گرتی تھی۔ میں ایک بوسیدہ پھل کی طرح اپنے خیمے کے اندر ٹوٹ کر گرا، نڈھال اور اکڑا ہوا، اور شدید خوف میں کہ میرا بدن اب جواب دے جائے گا، اتنی تھکاوٹ، اتنی بلندی اور اتنی سردی سہ نہ سکے گا۔ میرے خیمے کا فرش گیلا ہو چکا تھا اور وہ برف کی ایک تبیض تہ پر استیدا کیا گیا تھا اور اس کے واٹر پروفیت جواب دے چکی تھی۔ البتہ ڈاؤن میٹریس پہ کھلا ہوا میرا سرخ سلیپنگ بیگ اگرچہ اتنا ہی سرد تھا جتنی کہ باہر گرتی ہوئی دل آزار برف، لیکن وہ گیلا نہ تھا، خشک تھا۔ میں نے خیمے میں داخل ہو کر اس تک پہنچنے کے دوران سانس درست کرنے کے لیے 3 قیام کیے۔ اس تک پہنچا، اس کی زپ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ جامد ہو چکی تھی اور میں زپ کھولے بغیر رینگتا ہوا اس میں داخل ہوا اور ہانپنے لگا۔ ہر ایک سانس کے لیے جدوجہد کرنے لگا۔ سانس نہیں آتا تھا، متلی سی ہو رہی تھی، سر میں درد بھی تھا، لیکن بھوک نہیں تھی۔ سانس ذرا بہتر ہوا تو میں نے ٹارچ جلا کر اسے خیمے کی چھت میں لٹکے ایک چھلے میں پھنسا کر لٹکا دیا۔ باہر برف گرنے کی کوئی آواز نہ تھی، لیکن وہ گرتی تھی، کیونکہ خیمے کی چھت اس کی بوجھ سے نیچے ہو جاتی تھی، جھکتی چلی جاتی تھی، اور میں خیمے اٹھا کر کیونکہ خیمے کی چھت اس کے بوجھ سے نیچی ہوتی چلی جاتی تھی، جھکتی چلی جاتی تھی، اور میں ہاتھ اٹھا کر خیمے کے کپڑے کو جھٹکتا تھا، اسے بوجھ سے خالی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اگر شب بھر برف باری کا یہی چرچا رہتا تو مجھے جاگنا ہوگا۔ ہر چند لمحوں بعد خیمے کے کپڑے کو چھٹک کر اس پہ جمع شدہ برف کو جھٹک کر گرانا ہوگا، ورنہ یہ خیمہ اس کے بوجھ سے دب سکتا ہے، اور میں ایک سفید قبر کی ٹھنڈک میں فی الحال مدفون نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میرا سانس بے ربط ہو رہا تھا، میری رانوں کے بیچ بہت دکھ دینے والی خون آلود جھریٹیں جنم لے چکی تھیں۔ یہ ٹریک کا پہلا دن تھا، ابھی عادت نہیں تھی، اور مسلسل چلنے سے اب عمر رسیدہ ماس آپس میں رگڑ کھاتا تھا اور وہاں جلد سرخ ہو کر ایک زخم کی صورت اذیت دیتی تھی۔ مجھے کسی کروٹ چین نہ آتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا نہ لیٹ سکتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میری ٹانگوں کے درمیان رانوں میں ٹیسوں کے انگارے ہیں، درد کی شدت کے گھاؤ ہیں جو گہرے ہوتے ہیں اور ان پر کوئی سرخ مرچیں چھڑکتا ہے، اور سر میں ایک شاندار اذیت والا درد ہے جو بلبلوں کی طرح پھٹتا چلا جاتا ہے۔ مجھے اپنے اس جونک نما کچھوے کی سرشت اور شکل کے خیمے سے ہمیشہ شکایت رہی تھی۔ جھیل کرومبر کے کناروں پر بھی اور سوختر آباد کے سنو ٹائیگرز کی لشکتی آنکھوں کے سامنے بھی اس کے اندر آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ رینگتا ہوا چوپایوں کی مانند اس کے اندر داخل ہوتا تھا، اور یقیناً خیمے کے باہر جو لوگ مجھے یوں رینگتے ہوئے دیکھتے تھے تو میرا پشتی نظارہ یعنی بیک ویو دیکھتے تھے، اور میں نے اگرچہ اپنا یہ ویو نہیں دیکھا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ زیادہ دل فریب نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں درہ برجیلا کے دامن میں اس دل آزار برف آزار بلندی کی جماؤ کی اس رات میں نے اس خیمے کی بہت قدر کی، اس کی ستائش کی، ایک محبوبہ کی مانند اس کی توصیف کی کہ اے خیمے، اگرچہ تیری کچھوا نما شکل ایسی ہے جس میں رینگ کر میں بمشکل اندر جاتا ہوں، لیکن آج میں تیرا شکر گزار ہوں کیونکہ تیری بناوٹ کے باعث باہر کی برف باہر ہے، باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو نے مجھے اسے محفوظ کر دیا ہے،
اور تمہارے اندر میرا اپنا گھر ہے، اگرچہ اکڑا ہوا، دل آزار گھر ہے، لیکن میں تیرا شکر گزار ہوں کہ میں تیری پناہ میں ہوں۔ باہر برف ایک دشمن قبیلے سے بدلہ لینے والے بلوچ ہٹ والے ہٹ دھرم بلوچ کی طرح بے رحمی اور صفاقی سے گرتی جاتی تھی۔ میرے خیمے کے باہر کوئی آیا، برف کے دمبے کی آواز تھی۔ علی جھکا اور پردے میں سے جھانکا۔ صاحب کافی؟ میں اپنے سلیپنگ بیگ کی گرفت میں سے رہتے ہوئے ذرا آگے ہوا اور کافی کا مگ تھام لیا۔ میرے خیمے سے اوپر ایک ٹیلے پر چند سیاہ پتھروں کی اوٹ میں کچن ٹینٹ کی نیلی ترپال تنی ہوئی تھی اور وہاں سے یہاں تک آتے آتے کافی کی گرمی تقریباً زائل ہو چکی تھی، لیکن اس کے پہلے گھونٹ نے مجھے بے حد آسودہ کیا۔ اتنا آسودہ کہ برف کے گالے جو میرے خیمے پہ مسلسل گرتے تھے، ان کی خاموش سی سرسراہٹ ایک سمفنی کی صورت میرے کانوں میں اترنے لگی، اور اس کافی کے ایک مگ نے برجی لا جھیل کے کنارے برف کی سفید آفت کے بوجھ تلے شدید سر درد میں مبتلا اس کا ایک گھونٹ پڑتا تھا تو اس ایک گھونٹ کے ساتھ میں ان تمام کافی کے پیالوں اور مگوں کی قربت میں ہوتا تھا جو میں نے آج تک حلق سے اتارے تھے۔ میں نے پہلی کافی کہاں پی تھی؟ شاید نوٹنگھم کے کافی بار ایل گریکو میں، جرمن لڑکی ہلت روڈ کی رفاقت میں، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگرچہ میرے اسکول ڈیز مسجد تاج شاہ، نارمل اسکول گکھڑ منڈی، رنگ محل مشن ہائی اسکول، مسلم ماڈل ہائی اسکول وغیرہ میں انتہائی دیسی طریقے سے گزرے تھے، لیکن مجھ میں اعلیٰ تہذیب کے جرثومے موجود ہیں، میرے اندر کلبلاتے ہیں اور میں کافی پی سکتا ہوں، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے میں نے اس تمباکو ذائقے والے کڑوے مشروب کو وہ مشکل نکلا۔ بہت بعد میں مجھ پہ کھلا کہ جتنے بھی تلخ ذائقے ہوتے ہیں، یہ بے شک کافی ہو، چاکلیٹ ہو، ہالینڈ کا پنیر ہو، الکوہل ہو یا زندگی ہو، ان کے لیے ذوق کی پرورش کرنا پڑتی ہے، اور ایک بار ان کی عادت جڑے پکڑ جائے تو پھر چھوٹتی نہیں ہے منہ کو۔ بہر طور یہ طے تھا کہ برجیلا کی برفانی رات میں یہ ایک کافی روم کے ویانتوں، پیرس کے شانزے لیزے، اسٹاک ہوم کے کنگز گارڈن، ہیمبرگ کے ریپا بہان، لنڈن کے سوہو اور ارض روم اور قرطبہ میں پی جانے والی کافیوں سے کہیں سپیریئر تھی۔ میں نے کافی ختم کی اور علی کو پکارا، یار تھوڑا سا گرم پانی مل سکتا ہے لوٹے میں؟ صاحب ہم اوپر کچن ٹینٹ میں اسٹوو جلاتا ہے اور اس پر جو کچھ رکھتا ہے وہ گرم نہیں ہوتا، ہر طرف برف ہی برف ہے۔ کوشش کرتا ہوں لیکن ابھی تو لوٹا نہیں ہے صاحب۔ میاں صاحب اس کو لے کر ایک بڑے پتھر کے پیچھے بیٹھا ہے اور گانے گاتا ہے۔ ہمارا لوٹا ایک عجیبی تاریخی لوٹا تھا، اس کا ہماری سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا کیونکہ یہ اس سے کہیں زیادہ معزز اور معتبر تھا۔ یہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا تھا، لڑک کر کہیں اور نہیں چلا جاتا تھا۔ میرا سر درد شدید ہوتا چلا گیا۔ مجھے یقین ہے دنیا کا کوئی بھی عظیم مصنف، کوئی ٹالسٹائی، کوئی گارسیا مارکنیز میرے اس شدید سر درد کو بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جس تن لاگے سو تن جانے۔ نہ صرف درد کی شدت میرے سر کو میدان کا راز بناتی تھی، جس میں ہینڈ گرینیڈ، اینٹی ٹینک گنز اور منی ایٹم بم اور پتہ نہیں کیا کیا پھٹ رہا تھا، بلکہ بدن کی تھکن اور اس میں اٹھتی ٹیسیں ایسی تھیں، ٹانگوں کی شریانیں اور پٹھے ایسے تھے کہ الو کے پٹھے ہو چکے تھے، اور میں ان میں ایک جلتا ہوا تیزاب، درد اور کٹاؤ کا بہتا چلا جا رہا تھا۔ اور اس آج تک نہ سمجھ میں آنے والے فلمی گانے کا مطلب اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ جگر چھلنی ہے، دل گھبرا رہا ہے اور محبت کا جنازہ جا رہا ہے۔ گھبراہٹ اور تھکن جو بدن کے دھندلاتے شیشوں کو کرچیوں میں بدلتی تھی، سر درد جو آنکھوں میں آنسو اتارتا تھا، اور سردی جو رگ و پے میں برف کے کرسٹل جما رہی تھی، اور برف جو چپ چاپ گرتی چلی جا رہی تھی۔ صاحب لوٹا آ گیا ہے۔ علی لوٹا تھامے رینگتا ہوا میرے خیمے میں آیا۔ اسے باہر رکھ دو۔ جی صاحب۔ وہ پچھلے پاؤں رینگتا ہوا پیچھے ہو گیا، اور یہ میں جانتا ہوں کہ اب اس لوٹے کے لیے اپنے سلیپنگ بیگ میں سے کیسے نکلا۔ اس میں سے نکلا، سانس درست کیا، پھر رینگتا ہوا خیمے کے پردے تک گیا، یعنی 2-4 ہاتھ تک، پھر ہانپ کر سانس بحال کیا، پھر چپل پہنی جو سردی سے لوہا ہو چکی تھی، اور پھر باہر آیا۔ لوٹے میں ڈیٹول کے چند قطرے ڈال کر اس میں نیم گرم پانی سے اپنی رانوں میں آئی ہوئی خراشوں اور ٹیسوں کو دھویا، اور کیا بیاں کیا جائے کہ کیسی فرحت محسوس کی۔ سخت برف پر اپنی لوہا چپل کو پھسلنے سے بچاتے ہوئے، زیریں حصہ جات کو ظاہر کرتی اور انہیں منجمد ہوتے محسوس کرتے ہوئے، اور ہمہ وقت سر جھکائے بیٹھے ہوئے، برف لگاتار گر رہی تھی۔ میں خراشوں کی دھلائی کے بعد اٹھا، ٹریک سوٹ کی پتلون کو اوپر کرنے کی کوشش کی تو وہ ٹخنوں کے آس پاس سردی سے پتھر ہو چکی تھی۔ اسے بڑی مشکل سے چڑھایا اور پھر آس پاس نگاہ کی، صرف یہ جاننے کے لیے کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا دیار ہے۔ میں نے یہ سوال پوچھا تو کھٹ سے جواب آیا،
بچے، یہ وہی دیار ہے جس کے لیے تم سال بھر بے چین رہتے ہو، گھر کا سکون ترک کر کے در بدر ہوتے ہو اور پھر پچھتاتے ہو، اور اب پوچھتے ہو کہ یہ کون سا دیار ہے۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ اس برس تو میں ہرگز اس عشق کا تمنائی نہ تھا جو جی کو جلائے، رلائے، اور ایسی محبت سے تو ہم باز آ چکے تھے۔ میں نے تو نہایت شریفانہ، معصومانہ اور شرعی قسم کے ٹریک کا چناؤ کیا تھا، اور قطعی طور پر میرے منصوبوں میں اس دیار برف کی زیارت اور ذلت نہ تھی۔ اس برفیلی رات میں ایک عدد لوٹے کے ساتھ سنو مین بننے کی خواہش نہ تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ انگلستان میں اپنی زندگی کی پہلی برف باری کے بعد جب میں نے گھر کے صحن میں ایک سنو مین بنایا تھا، آنکھوں کی جگہ 2 کوئلے فٹ کیے تھے، منہ میں پائپ دیا تھا اور گلے میں مفلر لٹکایا تھا، تو اس غریب کے احساسات کیا تھے؟ اس غریب کا دل بھی برف کا تھا، اس کی رگوں میں جو خون تھا وہ بھی برف کا تھا، اور وہ یہی پکارتا تھا کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، اور جو آنکھوں سے ہی نہیں ٹپکا وہ لہو کیا ہے۔ میں اس لمحے برجیلا کے دامن میں برف باری کی اس رات میں ایک عدد لوٹا تھامے اسی سنو مین کا ایک کزن ہوا کرتا تھا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہ اپنی رانوں میں آئی ہوئی خون آلود خراشوں کو ڈیٹول اور گرم پانی سے نہیں دھو سکتا تھا، اور میں نے ایسا کر لیا تھا اور اب نسبتاً آسودہ و قرار میں تھا، اور میں وہ بیمار تھا جسے ڈیٹول کی وجہ سے قرار آ گیا تھا، اور وہ جو ہم نے تم میں قرار تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر ایک فرما بردار ڈوگی کی طرح اپنے بدن کو ایک ڈگڈگی کی مانند ہلا جلا کے برف جھاڑی اور رینگ کر اپنے خیمے غار میں جا لیٹا۔ میں بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ باہر برف کے ایک سناٹے میں اترتی تھی، ایک ایسی ٹرین کی طرح جو رات کی خاموشی میں نہ وسل دے اور نہ اس کے پہیوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دے، اور وہ خاموشی سے گزر جائے۔ صاحب کھانا کا کیا کرے گا؟ علی کی آواز سنائی دی، جیسے کرچیوں کو ریزہ ریزہ کرتی ٹھٹھرتی ہوئی آواز آتی ہو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ بھی کھانے کو جی نہیں چاہتا، متلی سی کی کیفیت ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نہیں صاحب، وہ دونوں ہاتھوں کے سہارے رینگتا ہوا اندر آ گیا۔ ادھر ہائٹ پر کھانا بہت ضروری ہے، بھوک نہیں لگتا لیکن کھانا ضروری ہے، ہم نے صرف آلو کا شوربہ بنایا تو لاتا ہوں، تھوڑا کھا لو، اوپر کچن ٹینٹ میں بہت سردی ہے، 1-2 پورٹر بیمار پڑ گیا ہے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ صرف میں نہ تھا جو اس برف سفیدی کی انجماد کا عذاب سہتا تھا، وہ پورٹر بھی تھے جو ایک نیلی ترپال کے نیچے تقریباً کھلی فضا میں اپنی بوسیدہ کملوں میں لپٹے برف کی بے رحم بہاؤ کی زد میں تھے، ایک ایسے دیار میں تھے جسے دیکھنے کا انہیں کوئی اشتیاق نہ تھا، کوئی خواہش، کوئی ہجان نہ تھا، صرف پیٹ کی مجبوری انہیں یہاں لے آئی تھی۔ نہیں علی، بالکل جی نہیں چاہتا۔ صاحب کھانا نہیں کھائے گا تو رات کو نیند نہیں آئے گا، پاگل ہو جائے گا۔ پاگل تو پہلے سے ہے علی جو یہاں آیا ہے، زیادہ پاگل ہو جائے گا صاحب۔ ادھر ان علاقوں میں جب برف بہت گرتا ہے اور ہر طرف پتھر پہ اور پانی اور ہر شے کو ڈھک دیتا ہے تو جو صاحب لوگ ادھر آتا ہے تو بلندی اور سردی کی وجہ سے بہک جاتا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ آپ کھانا نہیں کھاؤ گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، کچھ لے آؤ۔ ٹارچ کی سیل سردی کی وجہ سے کمزور ہو رہے تھے، اس کی روشنی میں پلاہٹ اس طرح نمایاں ہوتی تھی جیسے قربت مرگ میں مریض کا چہرہ زرد ہوتا ہے، پھیکی، زرد اور بجھتی ہوئی ٹارچ کی روشنی۔ برف گرتی تھی۔ یہ کیسا شہری میونخ ہے جہاں کرسمس نہیں ہے اور پھر بھی برف گرتی ہے۔ علی کھانا لے آیا، آلو کا شوربہ اور چپاتیاں۔ میں صرف ایک چپاتی مشکل سے نگل سکا، صرف اس لیے کہ میں پاگل بن سے بچ سکوں، ساری عمر دیواروں سے باتیں نہ کرتا رہوں۔ پانی۔ علی نے مگ اٹھایا اور مجھے تھما دیا۔ میں نے ہونٹوں سے لگایا تو میرے حلق میں کچھ بھی نہیں اترا۔ یہ تو جم گیا علی۔ ابھی اور لاتا ہوں صاحب، تازہ برف کا بناتا ہوں۔ اسے پھونکے مارتے آنا تاکہ پھر سے جم نہ جائے۔ پھونکے مارنے سے تو وہ اور ٹھنڈا ہوگا صاحب، چائے کی طرح۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پھر آیا اور مگ تھما کر کہنے لگا، جلدی سے پی لو صاحب، نہیں تو پھر برف ہو جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں لیٹ گیا۔ باہر برف بدستور گرتی تھی اور درجہ انجماد 16 ڈگری سے نیچے جا چکا تھا۔ میں نے تیہ کر لیا کہ کسی طرح یہ رات گزر جائے تو کل سویرے میں مزید سفر کر کے برجیلا ٹاپ تک نہیں جاؤں گا۔ یہ درست کہ جپسی ایڈیوز نے وہاں سے دنیا کا ایک عظیم پہاڑی منظر دیکھا تھا، تو کیا یہ اشد ضروری ہے کہ میں بھی اس مقام تک ہر صورت پہنچوں؟ 60 برس میں بہت کچھ بدل جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ منظر بھی بدل گیا ہو۔ میرے سر درد میں تھوڑی سی کمی آ گئی تھی، تھکاوٹ کی اذیت میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا، اور میری رانوں کے درمیان جو تیزابی جلن تھی اسے بھی کچھ افاقہ تھا۔ اسی لیے میری آنکھوں کے اندر جب نیند نے ایک ایک تنکا جمع کر کے اپنا گھونسلہ بنایا تو میں اس میں اپنے ٹھٹڑے ہوئے پر سمیٹ کر گم ہو گیا، اگرچہ صرف چند لمحوں کے لیے۔ اور برجیلا کے دامن میں برف باری کی رات میں جو سفید سندیسے اترتے تھے ان کے سرد عذاب میں کچھ خواب بھی اترتے تھے۔ میں برف کی ایک سلطنت میں ہوں اور میرے تن بدن پر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سلطنت مجھ سے پوچھتی ہے کہ
یور رائل ہائنس، آپ ادھر کیوں آئے ہیں؟ اور میں کہتا ہوں میں آیا نہیں، لایا گیا ہوں۔ سلمان کے خیمے میں سے موسیقی اور کہکوں کی آوازیں اور وہ بھی ٹھٹڑی ہوئی آ رہی تھیں۔ وہاں جوان خون تھا جو برف بدنوں کو پگھلانے پر بھی قادر ہوتا ہے، اور یہ تو صرف برف تھی۔ صاحب، کسی نے پکارا۔ کون ہے؟ میں ہوں، علی۔ کیا ہے؟ میں نے نہایت ناگواری سے پوچھا۔ صاحب، اس کا سر بلا اجازت خیمے کے اندر داخل ہوا اور اس کے دانت ٹارچ کی زرد روشنی میں ایک پرمسرر ڈائناسور کی طرح چمکے تھے۔ صاحب، باہر آ کر دیکھو۔ باہر آ کر کیا دیکھوں؟ میں نے غصے سے کہا۔ صاحب، برف باری رک گیا ہے، آسمان صاف ہو گیا ہے۔ برف باری کیسے رک سکتی تھی؟ وہ تو ایک سرد تسلسل کے ساتھ اینجل فالز کی طرح گرتی چلی جا رہی تھی، ایک آتش بار کیسے رک سکتا تھا؟ میں نے حسب سابق باہر آنے کے لیے سانسوں کے 3 پڑاؤ کیے، ایک چوپائی کی طرح، بلکہ ایک ایسی ڈوگی کی طرح جسے ہڈی ملنے کی نوید ملی ہو۔ خوش خوش سر ہلاتا کان کھڑے کیے باہر آ گیا۔ میرے پاؤں ٹخنوں تک تازہ برف کے اندر دھنس گئے اور میں بمشکل کھڑا ہوا۔ اور اوپر چولستان کی ایک رات تھی، صحرا کا کھرا نکور آسمان تھا اور اس میں ستاروں کا جگمگاتا میلہ لگا تھا۔ نہ صرف آسمان پر بلکہ میرے خیمے کے ساتھ جو جھیل ظاہر ہوئی تھی اس میں بھی وہ ستارے اترتے تھے اور ڈبکیاں لگاتے تھے، اشنان کرتے تھے اور لچوں کی آنکھیں مارتے تھے، اور جھیل کے پانی کروٹیں لے رہے تھے جیسے ایک خواہش پر آئے ہوئے بدن پر لپٹا ریشمی لباس سلوٹوں میں بدلتا ہے، اور آس پاس بلند پہاڑ ایک لامتناہی سکوت میں دم بخود اور تازہ برف کے بوجھ سے بھرے ہوئے تھے اور شفاف آنکھوں کے اندر سفید خنجر کی طرح بلند ہوتے تھے۔ مبارک ہو صاحب، یہ تو ایسا برف باری تھا کہ نہ رکتا تھا تو کئی دن نہ رکتا، اب تھم گیا ہے تو اس کی مہربانی اور آپ کا نصیب۔ صبح برزیلا جائے گا صاحب۔ جھیل سے پرے برزیلا بلند واضح اور کھرے آسمان میں نکھرا ہوا تھا۔ نہیں جائے گا۔ میں نے سر ہلایا۔ صاحب، اچھا نہیں ہے، طبیعت بہت خراب ہے، تھک گیا ہے۔ صبح ادھر سے ہی واپس جائے گا۔ صاحب، برزیلا نہیں جائے گا۔